سورۃ الرعد آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوۃ الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں دعوت الحق کا معنی کلمہ طیبہ سے لیا تھا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق، اسی کی دعوت جو ہے وہ حق ہے، اسی کی دعوت جو ہے، اسی کا کلمہ جو ہے وہ سچ ہے، وہی مطاع ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ معبود برحق ہے، کیونکہ خالق اور مالک وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو یہی بات حق ہے، یہی سچ ہے، اور اسی کی دعوت بھی سچ ہے۔ جی خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ۔ فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی دعوت دیتے پھرتے ہیں، اوروں کی یعنی کہ اوروں کے مطاع ہونے کا، اوروں کے معبود ہونے کا لوگوں کو پیغام سناتے پھرتے ہیں، فرمایا کہ لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا وہ تو ان کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کرتے، ان کی کسی بھی بات کو قبول یعنی ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی الا کباسط کفیہ الی الماء، فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مطاع بناتے پھرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی حکومت مانتے پھرتے ہیں، اوروں کی حکومت بناتے پھرتے ہیں، اوروں کی حکومت کے لیے کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی مثال جو ہے وہ ایک حصی شے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے پانی ہو، کیا ہو؟ پانی ہو۔ کوئی بندہ جو ہے کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف اس طرح ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہے کہ پانی جو ہے وہ خود بخود نہر سے، گلاس سے، جگ سے نکلے اور اس کے منہ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ہوا ببالغہ، فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پانی جو ہے وہ خود بخود اس کے منہ میں آ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہے بندہ تو پانی اس کو نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح کر کے جتنے بھی نظام ہائے باطلہ ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف، رب تعالیٰ کے کلمے کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے خلاف جتنے کلمے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی مطاع ہونے کے خلاف جو بھی بندہ مطاع ہو کے کھڑا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الاطاعت ہے، جس کی اطاعت فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جی، اور میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو پھر ایک اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ٹھہری۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کہہ لیں تو آقا علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی خدا رسول کا دروازہ ہی ہے جو اطاعت کے لائق ہے۔ بس جس دروازے پہ غلام جو ہے وہ بے دام بن کے بیٹھے ہیں جی، غلام بے دام بن کے بیٹھے، وہ بارگاہ جو ہے وہ صرف اور صرف خدا اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ تو پھر اللہ تبارک جس طرح اطاعت اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اس کے حبیب کی جاتی ہے، اگر اسی طرح کا جذبہ اطاعت کا وہ کسی اور کے لیے رکھیں گے تو بتائیں وہاں کیا فائدہ ہونا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، نظام خلافت، نظام حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے عطا فرمایا ہمیں جی، نظام خلافت ہی نظام قرآن ہے، نظام خلافت ہی نظام شرع ہے جی، نظام تشریع ہے۔ تو پھر آج ہم دیکھیں ہم اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیا بنا؟ نظام خلافت بنا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے خلاف کلمہ کفر کیا بنا؟ نظام جمہوریت بنا۔
ہم ذرا غور کریں، ہم نظام خلافت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ کلمہ کفر کے لیے، نظام جمہوریت کے لیے کتنا زور لگا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ نظام خلافت کے لیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور نظام کفر جو ہے، نظام جمہوریت جو ہے، اس کے لیے لوگ ہمارے کتنی جانیں دے رہے ہیں۔ الیکشن ہونے لگتے ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں، ہیں جی۔ پورا بنگلہ دیش جو ہے اس کی قربانی ہوئی، کس لیے قربانی ہوئی؟ اسی نظام کے لیے، ہیں جی۔ وہ نظام خلافت کے لیے تو نہیں گیا نا بنگلہ دیش، نظام خلافت کے لیے گیا، اسی نظام کے لیے گیا، ہیں جی۔ جہاں پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، بدماشیاں ہوتی ہیں، ایک تنظیم تحریک والے دوسری تحریک کو مار دیتے ہیں۔ آپ ایم کیو ایم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیسے کیسے انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، وہ اہل دین پر ڈھائے ہیں، ہیں جی۔ صبح کے وقت ایک عالم جو ہے وہ اپنے مسجد نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا، تو کئی دنوں کے بعد جناب اس کی لاش جو ہے وہ توڑے سے نکلتی تھی، بورے سے اس کے گھر پہنچائی جاتی تھی، اس کے ناخن کھینچے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، پاؤں کے ناخن پلاس کے ساتھ کھینچے ہوتے تھے، ان کے ہڈیاں تک انگلیاں جناب ان کی کھینچی ہوتی تھی، اسی طرح کر کے اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ صبح رات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، رات دن کے وقت جناب ان کی دوسرے تیسرے دن جناب ان کی لاش جو ہے وہ گٹر میں پھینکی ہوتی تھی۔ بتائیں اس طرح کے مظالم ہوئے ہیں، اور یہ اکیلے آپ کے کراچی میں ہوئے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 4 5 10 بندے جو ہے نا وہ گزارنا دیے گئے ہوں۔ اور یہ سارے کے سارے سیاسی قتل تھے، جمہوری قتل تھے، جمہوریت کے لیے سارا ہوا ہے۔ اور آج بھی اتنا سارا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج الیکشن رکھ دیں، آج دیکھیں شام تک کتنے بندے جاتے ہیں یہاں سے۔ تو بھائی نظام جمہوریت جو ہے، یعنی کافر کا جو مسلط کیا وہ نظام ہے، اس کے لیے تو ہماری اتنی جانیں جا رہی ہیں، اس کے لیے تو اتنی قربانی دی جا رہی ہے، اور وہ نظام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا نظام خلافت والا، اس کا تو نام لینا ہی یہاں جائز نہیں ہے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا یہاں پہ لہو دعوت الحق، دعوت حق تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ والی ہے، یعنی کلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہی حق والی دعوت ہے بس۔ اور حق والی دعوت کے لیے بھائی اس کا تو نام تک نہیں لیا جا رہا۔ وہ جو جمہوریت والی دعوت ہے، کفر والی دعوت ہے، اس کے لیے تو ایک ایک شے قربان ہے۔ اس کے تو اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر، جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی ساری جماعتیں جو ہیں وہ کتنے بڑے گڑھ بنے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے ان کے مرکز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ان کے دفتر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیکریٹریٹ ہیں ان کے بنے ہوئے۔ آپ بتائیں نا نظام خلافت کے لیے کہاں ہے؟ ایک مسجد تھی، مسجد کا ممبر تک نہیں بولتا۔ کتنی دعوت دی جاتی ہے یہاں سے، مسجد سے، ممبر سے، کہ رسول اللہ علیہ السلام بھائی لہو دعوت الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دعوت حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہی سچی ہے محض، بس اس کے علاوہ کوئی دعوت سچی کو نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا پہلا معنی یہی ہے کہ مطاع ہونے کی شان کسی کو اس کائنات کے اندر ہے، حاصل ہے، تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے بس۔ لیکن ہم نے کیا کیا یار، پوری دنیا جو ہے اس وقت نظام کفر کی لپیٹ میں ہے، پوری دنیا جو وہ جمہوریت کی لپیٹ میں ہے۔ اسلام کا نظام حکومت، اسلام کا نظام عدل۔ ابھی یہ نیتن یاہو جو ہے ان کا، اس خناس نے یہ جواب دیا ہے، اس نے کہا کہ یہ پورے ساحل پر ہیں جس میں یہ سارے عرب ممالک آتے ہیں اور ترکی بھی آتا ہے اس میں، باقی سارے علاقے، شام، مصر، یہ سارے علاقے، اس نے کہا یہاں ہم خلافت ولافت کو کوئی برداشت نہیں کریں گے، ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے یہاں پہ خلافت ہو۔ میں نے کہا تو برداشت کر نہ کر، اگلے کون سے کھڑے ہو رہے ہیں خلافت کے لیے؟ ان کو خیال تک کو نہیں، وہ نام تک نہیں لیتے۔ ممبر سے ہی ذہن سازی ہونی ہے نا جی، جب ممبر ہی خاموش ہے تو بتائیں باقی باتیں کہاں جائیں گی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہو دعوت الحق، دعوت الحق جو ہے ہم اس کو کلمہ مراد لیتے ہیں اس کا، تو پھر آگے تفسیر بھی ہم وہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین یدعون من دونہ، میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نظام کو چھوڑ کر کے اوروں کے نظام کو لیتے پھرتے ہیں، اللہ کا مطاع ہونا چھوڑ کر کے کسی اور کو مطاع بناتے پھرتے ہیں، رب تعالیٰ نے لا یستجیبون لہم بشیء، یہ شیء جو ہے یہ تنوین تنکیر کی ہے، جی مطلب یہ کسی بھی شے میں ان کی کوئی بات قبول کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے اس سے۔
فرمایا اس طرح کر کے نظام کفر سے ان کو فائدہ وہی ہونا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی بندہ دور پانی پڑا ہو اور یہ یہاں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے اور میرے منہ میں چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے پانی کا نفع اس کو ہونے والا نہیں ہے اسی طرح کر کے نظام کفر سے بھی کسی مسلمان کو نفع ہونے والا نہیں سمجھ پڑا. ہاں ان کو ذاتی طور پہ جیسے میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جتنے بھی اس وقت خسارے میں جا رہے ہیں صرف ادارے خسارے میں جا رہے ہیں وہاں کے افسر خسارے میں نہیں جا رہے. ہے یہ نہیں کوئی افسر بھی خسارے میں جا رہا ہے؟ افسر خسارے میں نہیں ہے صرف ادارہ خسارے میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ اس نظام سے کچھ لینا چاہے گا وہ خسارے میں رہے گا. وہ کس میں رہے گا؟ خسارے میں رہے گا. ہم نے چونکہ دنیا کے نفع کو ہی حقیقی نفع سمجھا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں یار یہ نظام بڑا زبردست ہے. آج جس کو بھی پوچھو یار بیٹا پڑھ رہا ہے کیا لگانا ہے اس کو؟ افسر لگانا ہے. ہاں جی پٹواری لگانا ہے اس کو فلاں لگانا ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بیٹا پٹواری لگ گیا ہے میرا. ہیں میں نے کہا یار پتہ نہیں کس لہجے میں آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم کہہ رہے ہیں. لوگوں کے پلاٹ جو ہے وہ خرد برد کرے گا اس لیے آپ اس کو کرم کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ ہمارے ہاں رشوت کو بھی فضل ربی کہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو رشوت کو فضل ربی کہتے ہیں. ایک پولیس والا خود مجھے کہنے لگا جی تنخواہ تو میری اتنی ہے لیکن فضل ربی بہت ہو جاتا ہے. میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا یار ایک تو آپ حرام کھا رہے ہو اوپر سے یہ جملہ کہنا کفر ہے. یہ جملہ کہنا کفر ہے. حرام شے کو فضل ربی کہہ رہے ہیں. فضل ربی عطائے ربی بتائیں. تو اب وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو کہ بیٹا پٹواری ہو گیا. یعنی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں افسر لگ جائے پھر جو ہے وہ جو مزے کرے گا وہ پھر ہم بھی کھائیں گے مزے کو اڑائیں گے اور پورا قبیلہ بھی مزے اڑائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. تو پیارے اور محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی جو کلمہ کو رب کے کلمے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں وہ چاہے رب تعالیٰ کا دیا ہوا نظام تعلیم ہو یہ رب کا کلمہ ہے. رب تعالیٰ کا دیا ہوا نظام سیاست ہو یہ رب تعالیٰ کا کلمہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تہذیب تسنن ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. وہ آج دیکھیں نا داڑھی امامہ یہ حلیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں جی یہ تہذیب تسنن میرے آقا علیہ السلام کی عطا فرمائی ہوئی اور یہ وہ تہذیب تسنن ہے جس پہ مہر الہیہ لگی ہوئی ہے. رب تعالیٰ کی پسندیدگی کی مہر لگی ہوئی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مایا کہ تمہارے لیے میرے حبیب کا نمونہ بڑا سونا نمونہ ہے. بتائیں وہ حلیہ رب تعالیٰ کو میرے حبیب کا پسند وہ تہذیب رب تبارک و تعالیٰ کو میرے حبیب کی پسند جو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے نہیں اپنائی بلکہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ جو ادب آپ دیکھ رہے ہیں نا میری ذات میں یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. ہاں یہ میرے رب نے مجھے تعلیم فرمایا ہے. اور آقا علیہ السلام فاحسن تادیبی میرے رب نے بڑا سونا ادب سکھایا ہے مجھے. بتائیں تو پھر وہ والی تہذیب وہ والی تعلیم وہ والی معاشرت وہ والا معاشرہ یہ سارے کا سارا رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے بھائی. ہم اپنی تہذیب دیکھ لیں اپنی باقی سارا چھوڑیں اپنی شادیاں دیکھ لیں یار. شادیوں میں کیا ہو رہا ہے جتنی بھی اس وقت رسومات اپنائی جا رہی ہیں رسومات جو ہم گھسیٹ کے دوسروں کی لے کے آ رہے ہیں اپنی طرف یہ بھی ذہن میں رہے باقیوں دوسرے لوگوں کی دشمنوں کی رسومات وہی اپناتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوں جن کو اپنے گھر میں پڑی ہوئی شے اچھی نہ لگتی ہو. یعنی کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا شوربہ مزہ اسے دے گا جسے اپنے ماں کے ہاتھ کی روٹی بنی اچھی نہ لگتی ہو. ہے یا نہیں؟ کئی لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں میری ماں کو روٹی نہیں بنانی آتی صحیح میری ماں سالن بھی نہیں بنا پاتی. بندہ پوچھے اتنا بڑا ہو گیا تو نکمے اسی ماں کے ہاتھ کی بنی کھاتا تھا تو اسی ماں کے ہاتھ کے تب تو تجھے مزے آتے تھے. آج جو ہے باہر کے شوربے کیا پیے ہیں تجھے کہ ماں کو سامنے کھڑا ہو کہنے لگا میری ماں کے تو ہاتھ کے ذائقے پھیکے ہیں سارے. تو بتائے نا کہ بندہ اپنی ماں کو کھڑا ہو کہے کہ میری ماں کے ہاتھ کے بنے کھانے جو ہیں وہ مزہ نہیں دیتے تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. جب امتی کھڑا ہو کے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ کے کسی اور کے طریقے اپنانے لگے تو بتائیں حبیب کریم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرے گی.
کہ میرے پاس تو وہ تہذیب تھی جو رب تبارک و تعالیٰ کی مہر والی تھی، میرے پاس تو وہ تہذیب تھی جو میرے رب نے مجھے سکھائی تھی، وہ میں نے تمہیں دی تھی، تمہیں جا کر کے ہندوؤں کی گندے لوگوں کی تہذیب اچھی لگی ہے جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں، وہ یہود و نصارہ جو دنیا جہان کے مغضوب علیہم اور ولاضالین جو ذلیل ترین ہیں، تمہیں ان کی رسومات اچھی لگی ہیں، تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تہذیب جو ہے وہ اچھی نہیں لگی۔ یہ کلمہ رب تبارک و تعالیٰ کا جی۔ اب ہم ذرا غور کرتے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے سے ہم نے کیسے بے پرواہی برتی یار، سچی بات ہے۔ ایک ایک بات کو میں نظام تعلیم کو دیکھ لیں، نظام تعلیم کو دیکھیں، نظام معاشرت کو دیکھیں، نظام معیشت کو دیکھیں، جی، اور نظام سیاست کو دیکھیں، ایک ایک شے کو آپ دیکھتے جائیں اور ہم خود غور کریں کہ ہمارا 24 گھنٹے کا جو وقت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کتنا کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو عام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے ہم کتنا زور لگا رہے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی چھوڑیں، ابھی صبح کا وقت ہو رہا ہے نا، باہر ہی کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ دیکھیں کتنے بچے جو ہیں وہ مدرسے میں آتے ہیں، کتنے بچے جو ہیں وہ سکول کے لیے جاتے ہیں۔ چلو یہ بھی چھوڑیں، ابھی آپ نے مسجد میں آتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، ابھی یہیں پہ باہر جو ہے نا یہ قبروں کے پاس کھڑے ہو کے آپ دیکھیں دفتروں میں جانے کے لیے کتنے لوگ جا رہے ہوں گے اور مسجد میں آنے کے لیے کتنے لوگ اٹھے ہیں۔ دفتر جانے کے لیے ہر بندہ اٹھے گا، کام کے لیے ہر بندہ اٹھے گا، اور نماز کے لیے، رب کے کلمے کے لیے اللہ اکبر کی صدا آئی، بیدار نہیں ہوئے، کتنے لوگ اٹھے بیچارے؟ یہی 4 لوگ۔ اور جب وہ دفتر جانے کا وقت ہوگا تو پھر سارے اٹھ کے جا رہے ہوں گے، کسی کی قضا نہیں ہوگی، دفتر قضا نہیں ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ قضا ہوا ہے۔ یہاں پہ اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، چاروں طرف آواز جاتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہاں تو انہوں نے کوئی گھنٹی نہیں بجائی، کچھ نہیں کیا، بغیر گھنٹی کے بھائی جی ہر بندہ اٹھ کے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پیٹ والا کلمہ ہے اس نے جناب ٹائم بھی نہیں بھولنے دیا، وقت بھی نہیں بھولنے دیا، سارا کچھ یاد رہا۔ اگر بھولا بھی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جس پہ آواز دی گئی ہے، اذان دے کے بلایا گیا باقاعدہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جی، لہو دعوت الحق، دعوت تو سچ والی رب تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اس کی ایک تفسیر جو ہے انشاءاللہ 1-2 تفسیریں میں کل بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اب یہ جو ہم نے کل شروع کی تھی اس حساب سے اس کا ترجمہ دیکھیں ذرا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، فرمایا کہ ان کی کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے، میں کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے، کباسط، اس طرح ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہو پانی کی طرف تاکہ لیبلغ فاہ ہو، پانی جو ہے اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وما هو ببالغہ، فرمایا کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ میں جانے والا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، میں کافروں کی جو دعا ہے نا، کافروں کا جو کلمہ ہے، چونکہ شروع میں دعویٰ کا معنی ہم نے کلمہ کیا ہے، یہاں بھی دعا کا معنی کلمہ کریں گے۔ میں کافروں کی جو دعا ہے، یہ کافروں کا جو کلمہ ہے، جو کافروں کی جو دعوت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا فی ضلال، یہ ساری ہے ہی گمراہی میں، اس کا کوئی نفع کوئی نتیجہ کچھ بھی نہیں، سوائے ذلت اور رسوائی کے ان کے ہاتھ کو چھانے والا نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آج بھی امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو پھر سے غلبہ ملے، ان کو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب مل جائے، جب تک یہ نظام حکومت نبویہ کو قائم نہیں کرتے تب تک یہ خیال ہی رہے گا ان کا، تب تک یہ خیالی پلو ہی پکا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی عزت بحال ہونے والی نہیں ہے جی۔ اور وہ کیسے حاصل ہونا ہے جی، وہ قرآن کریم جو ہے وہ کھول کر بیان کرتا ہے، اس کے طریقے کو بیان کرتا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے۔ لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، ان کو یہی جواب ہے، بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جیسے نظام خلافت کو قائم کیا تھا ویسے ہی آج ہونا ہے جی۔ اگر ہم یہ سوچیں، ہم یہ غور کریں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جیسے نظام حکومت کو قائم کیا تھا اس کے علاوہ ہٹ کے کسی اور طریقے سے ہم قائم کر سکتے ہیں، یہ پھر ہمارا وہم ہے، بس نہیں سمجھ آیا۔ جس نظام کو ختم کرنا ہے ہم نے، اس نظام پہ چل کے اگر ہم لانا چاہیں گے حضور کا نظام، تو یہ پھر ہمارا خیال ہی ہے، ایسا کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔